نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اس کورس کے 5ویں سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سبق کے اندر ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا واقعہ معراج قرآن و حدیث اور اجماع کی روشنی میں۔ دوسری چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا واقعہ معراج پر ملحدین اور اہل سائنس کے اعتراضات کا جواب۔ تیسری چیز جو ہم پڑھیں گے ہندو مت مذہب سے معراج النبی کی گواہی۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے آج کے سبق میں 3 بین المذاہب گواہیاں۔ اور 5ویں چیز جو ہم پڑھیں گے عیسائیت مذہب سے معراج کی گواہی، یعنی عیسائی مذہب سے معراج کی گواہی۔ اور اسی طریقے سے آخری چیز اور چھٹی چیز جو ہم پڑھیں گے آج کے دور میں سائنسی ترقی سے معراج کا ثبوت۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھنا ہے واقعہ معراج قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اجماع امت کی روشنی میں۔ اب یہ واقعہ معراج جو ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ قرآن پاک نے بذات خود جو ہے وہ اس کو بڑے واضح طور پر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 60 میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ نجم کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 17 تک جو ہے وہ اس کو تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ہے، اور سورہ نجم میں جو ہے وہ سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے دوسرے عجائبات جو ہے وہ ان کے دیکھنے کا ذکر ہوا ہے۔ اب یہاں تک قرآن پاک کی بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب قرآن پاک کے بعد چونکہ احادیث کا مرتبہ آتا ہے تو اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ تو ذخیرہ احادیث میں معراج کی حقیقت پر جو ہے وہ بہت سی روایات موجود ہیں، اور یہ واقعہ معراج جو ہے یہ کم از کم 45 صحابہ و صحابیات سے جو ہے یہ منقول ہے۔ اب احادیث مبارکہ کے بعد اجماع امت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اجماع امت کا مقام جو ہے وہ حدیث کے بعد ہوتا ہے۔ اب اجماع امت سے ہم واقعہ معراج کو اس طریقے سے ثابت کریں گے کہ دیکھیں دور نبوی سے لے کر دور حاضر تک، یعنی اب تک جتنے بھی زمانوں میں امت کے جو طبقہ علم اور طبقہ عوام، جتنی بھی عوام آئی ہے، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، سب نے ہی جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا۔ آج تک کبھی کسی نے اس کا انکار جو ہے وہ نہیں کیا۔ یہاں تک ہماری ایک بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مستشرقین یعنی غیر مسلم ماہر اسلامیات، ملحدین اور اہل سائنسدان، یعنی وہ سائنسدان جو غیر مسلم ہیں، ان کے اعتراضات۔ اب دیکھیں ایک صحیح العقیدہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو اس کا انکار جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا واقعہ معراج کا، بلکہ انکار تو کیا، وہ اس کے اندر شکوک و شبہات بھی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن چونکہ جو ملحدین ہوتے ہیں یا غیر مسلم سائنسدان ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے غیر مسلم ماہر اسلامیات ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اس پر کچھ اعتراضات ہیں۔ انشاءاللہ آگے چند چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان کے جوابات بھی جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اب ہم تیسری چیز جو ہے وہ پڑھیں گے ہندو مت مذہب سے معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں۔ اب ہندو مت مذہب کی ایک کتاب ہے بھاگوت پرانا، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 8 خوبیوں اور نعمتوں سے مزین وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوں گے جو ان کو فرشتے دیں گے۔ اب یہ ان کی کتاب کے اندر یہ عبارت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب اس سے کیسے ثابت ہو رہے معراج کیسے ثابت ہو رہا ہے یہ میں آپ کو جو ہے بعد میں بتاتا ہوں۔ اب ان کی اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری کتاب ہے تاریخ یجروید، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے نارا شنگسا کو بہشت پر لے جایا جائے گا اور ایک گھوڑے پر سوار کر کے جو ان کو فرشتے دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور ان کی جو ہے وہ کتاب ہے کالکی پرانا، اس کا ایک باب ہے جو آخری باب ہے، اس کی آیت نمبر 1 کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کالکی اوتار ایک گھوڑے پر، ایک سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، وہ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے کہ ہوا۔ اب اس کو کیسے ثابت کیا جائے گا، اب اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیں سب سے پہلی جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی کہ 8 خوبیوں اور نعمتوں سے مزین ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوں گے جو ان کو فرشتے دیں گے۔ اب تیز رفتار گھوڑے پر سوار جو ہے وہ کون ہوئے اور فرشتوں نے کن کو گھوڑا دیا، یہ ہمیں جو ہے وہ بخوبی اس بات کا علم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے
وہ براق لے کر جو ہے وہ حاضر ہوئے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ چونکہ فرشتے ہیں، اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے ہیں، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج جو ہے وہ سچا ہے، اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ نارا شنگسا اور کالکی اوتار، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی جو ہے وہ مراد ہے۔ اور ایک چونکہ ایک ہندو عالم ہے وید پرکاش ان کا نام ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی ایک کتاب میں یہ بات تحقیق سے ثابت کی ہے کہ ویدوں اور پرانوں یعنی ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں مختلف جگہوں پر اور مختلف مقامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ کس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک لفظ بتلایا تھا نارا شنگسا، اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا گیا انسان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس میں گرامی دیکھیں لفظ محمد جو ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے تعریف کیا گیا، تو ان دونوں کا نام کا مطلب جو ہے وہ ایک بنتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نارا شنگسا جو ہے ان کی کتاب کے اندر یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ دوسرا لفظ جو ہے انتم رشی یعنی آخری اوتار، آخری اوتار جو ہے قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ آخری رسول ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ سچا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی جو ہے وہ مراد ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کالکی اوتار یعنی آخری زمانے کے برگزیدہ شخص، تو آخری زمانے کے برگزیدہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ برگزیدہ انسان ہے۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا، اور یہ سابقہ حوالہ جات جتنے گزرے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا مصداق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ آگے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے 3 بین المذاہب شہادتیں۔ اب سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی گواہی جو ہے وہ ہم پڑھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے نبی برحق تھے، اور تمام آسمانی مذہب حضرت سلیمان علیہ السلام کے نبی ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار سے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے جو اس سے پہلے کہ وہ خود فرما بردار ہو کر خود ہمارے پاس آئیں، ملکہ بلقیس کا تخت لے کر میرے پاس آ جائے؟ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا موجود ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ اس سے پہلے لے کر میرے پاس جو ہے وہ حاضر ہو جائے؟ تو ایک جن جو تھا نا وہاں پر، بڑا طاقتور جن، اس نے ہاتھ کھڑا کیا کہ حضرت میں اتنی جلدی آپ کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ لے کر پہنچ سکتا ہوں کہ یہ جو نشست لگی ہوئی ہے اس کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اتنی تاخیر بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس پر پھر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جو ہے جن کا نام آصف برخیا ہے، وہ بہت نیک انسان تھے، انہوں نے جو ہے وہ عرض کی انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ نمل کے اندر یہ آیت آتی ہے، یعنی میں آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ اب یہ جو ان کے وزیر ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں صرف اتنی دیر لگاؤں گا کہ آپ پلکیں جھپکیں گے اور آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ حاضر ہوگا۔ جو کہ ہوا بھی ایسا ہی کہ آصف برخیان جو ہے وہ انہوں نے پلک جھپکنے سے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو جو ہے وہ حاضر کر دیا۔ اب حالانکہ روایات کے مطابق جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے اس سے 900 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو تمام اہل کتاب کے مذاہب جو ہیں وہ جتنے بھی مذہب ہیں ان کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور آصف برخیا جو ہے وہ یہ ایک نیک انسان تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک انسان تھے۔ جب ان سے یہ کرامت صادر ہو سکتی ہے کہ 900 میل کا فاصلہ جو ہے وہ پلک جھپکنے میں جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں اور ملکہ بلقیس کے تخت کو لا کر جو ہے وہ حاضر کر سکتے ہیں، تو بھئی جو افضل الانبیاء اور آخری رسول ہیں ان سے یہ معجزہ جو ہے وہ کیوں نہیں مل سکتا ہمیں، وہ مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ ایک طویل سفر کے اوپر نکلیں اور
پھر جو ہے وہ طویل سفر جو ہے وہ طے کر کے جو ہے وہ واپس بھی آ جائیں اور وقت جو ہے وہ وہیں کا وہیں جو ہے وہ رکا ہوا ہو۔ تو اس سے بھی ہمیں جو ہے قرآن پاک کی جو مذکورہ آیات ہم نے پڑھی ہیں صراحتاً اس سے ثبوت ملتا ہے، اس لیے اس کے انکار کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس کے بعد جو دوسری شہادت ہے وہ شہادت 100 سال بعد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ قیامت کی مثال واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی تھی، اور پھر دوبارہ زندہ کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ گدھے کے ڈھانچے پر جو ہے وہ دوبارہ گوشت پوست چڑھا کر زندہ کھڑا کر دیا تھا۔ اب 100 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک رات آرام کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں جو ہے وہ اطلاع دی کہ آپ 100 سال بعد بیدار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ گدھے پر سوار ہو کر اپنی بستی میں پہنچے تو وہ آباد ہو چکی تھی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ جل شانہ نے ان کے لیے زمانہ سمیٹ دیا، جس کو صوفیاء کی اصطلاح میں طے زمان کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے وقت ساکت ہو سکتا ہے، تو جو آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھئی ان کے لیے وقت جو ہے وہ کیوں نہیں رک سکتا؟ یہاں سے جو ہے یہ ہمیں دوسری مثال جو ہے ہمیں ملتی ہے، دوسری شہادت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اب جو تیسری اور آخری شہادت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اصحاب کہف کا واقعہ۔ دیکھیں واقعہ معراج کا جو تیسرا گواہ ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ اس کو تصریح کے ساتھ جو ہے وہ بیان بھی فرمایا گیا ہے، اس کے نام سے باقاعدہ ایک سورت بھی ہے، سورۃ کہف کے نام سے۔ اب ہوا یہ تھا کہ غار کے اندر کچھ لوگ تھے اور ان کو 309 سال تک جو ہے وہ نیند کی آغوش میں اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہے وہ رکھا، اور 309 سال کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کچھ عرصہ ہی انہوں نے آرام کیا ہے، کچھ دن ہی جو ہے وہ انہوں نے آرام کیا، یا کچھ صبح سے شام تک یا پھر شام سے صبح تک جو ہے وہ انہوں نے آرام کیا۔ لیکن معلوم تب ہوا کہ جب وہ کھانے پینے کی اشیاء کو خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلے تو ان کو احساس ہوا اور ان کو لوگوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ تو 309 سال تک اس غار میں سوئے رہے ہیں، وہ تو ان 309 سال اس غار میں گزار چکے ہیں۔ اب اصحاب کہف کے لیے اگر اللہ تعالیٰ وقت کے فاصلوں کو سکیڑ سکتے ہیں تو پھر سید الانبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو آخری نبی ہیں، تو وہ تمام انبیاء کے کمالات جو ہیں وہ ان کو عطا کیے گئے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ان کے لیے وقت کو جو ہے وہ سمیٹیں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے آگے جو ہم چیز پڑھیں گے وہ ہے عیسائیت میں معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، یعنی عیسائی مذہب جو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی یہ جو معراج کا واقعہ ہوا اس کی شہادت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور پھر آخری زمانے میں آسمان سے اترنا، یہ عیسائیوں کے ایک گروہ جو ہے نا یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اور جو عیسائی حضرات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر اعتراض کرتے ہیں نا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل اور سائنس کے خلاف ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے اور آخری زمانے میں نزول مسیح کے عقیدے کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے وہ ہے جس معراج جسمانی کے بارے میں جو ہے وہ ایک سائنسدان ہے ولیم اسمتھ، وہ پادری ہیں وہ، تو وہ ان کے متعلق یہ بات آتی ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ بات لکھی ہے کہ طریق الاولیاء میں حنوک علیہ السلام کے حالات کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کو ولادت سے 3382 سال قبل گزرے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تاکہ وہ موت کو نہ دیکھیں، جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ گم ہو گئے کیونکہ ان کو خدا نے زمین سے آسمان کی طرف منتقل کر دیا، پس انہوں نے دنیا کو بغیر بیماری یا درد تکلیف اور موت کے چھوڑ دیا اور جسم سمیت آسمانی بادشاہت میں داخل ہو گئے۔ اب اس میں جیسا کہ لکھا ہے کہ الفاظ سے کتاب پیدائش کے باب میں آیت نمبر 22 کی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، تو اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعہ معراج جو ہے یہ سچا واقعہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی شکوک و شبہات رکھنے والی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ اب سب سے آخری چیز جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے کہ واقعہ معراج جو ہے یہ سائنس سے جو ہے وہ اس کا ثبوت کیسے مل سکتا ہے۔ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا سائنس ترقی کرتی جاتی ہے اور اس حقیقت کا مزید جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ انکشاف ہوتا جا رہا ہے۔
اب حال ہی میں ہم ایک اگر واقعے کو دیکھیں تو حال ہی میں ایک خلائی مسافر جو ہے وہ مصنوعی سیارے کے ذریعے جو ہے وہ خلا میں پہنچا تھا، اور اس نے خلا کے مدار سے جو ہے وہ صرف 20 منٹ کے اندر جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا۔ اور جدید سائنسدانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ تیز رفتاری ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی کوئی حد جو ہے وہ مقرر نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر بھئی لوگوں کا، یہاں تک ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی، تو پھر لوگوں کا اس بات پر اعتراض کرنا کہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی، ایک ذات جو ہے وہ جائے اور اتنے ہی وقت کے اندر اتنا طویل سفر کر کے جو ہے وہ واپس آ جائے۔ تو بھئی جب یہ ساری واقعات اور سارے ثبوت ہمارے سامنے آتے ہیں تو یقیناً ہمارا یہ عقیدہ بننا چاہیے کہ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس کو قرآن حدیث سے بھی جو ہے وہ ثابت کیا گیا، اجماع امت سے بھی ثابت کیا گیا، اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے اندر بھی جو ہے وہ ثابت کیا گیا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں ان کو اسی طریقے سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جواب دینا چاہیے، جس طریقے کا ان کا اعتراض ہو اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جواب دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سمجھنے کی اور آگے دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔